ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں طلال زبیر جو کہ ولنگ ویز میں ایڈکشن کے ایکسپرٹ ہیں. تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کس کس قسم کے سبسٹنسز ہیں جو کہ نشے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جی طلال، السلام علیکم. نشے کے لیے عموماً 4 کلاسیفیکیشنز کے ڈرگز کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی نشے کے جو ڈرگز ہیں ان میں 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے اس کو نارکوٹکس کہا جاتا ہے. نارکوٹکس بیسیکلی پین کلرز ہوتے ہیں، مورفین بیسڈ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ عموماً سرجریز کے لیے یا پھر لیبر پین کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ان کے اندر جتنی بھی ہماری پین کلر ٹیبلٹس یا پین کلر انجیکشنز ہوتے ہیں، سوسیگون، کنز وغیرہ وغیرہ، ان کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور عموماً لوگ جو ہے وہ ان گولیوں کو کھا کے یا پھر یہ ٹیکے لگا کے جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو نارکوٹکس کے اندر ہیروئن ایک بہت ہی کامن یوز ڈرگ ہے جو کہ اگین مورفین بیسڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اوپیوائڈز ہوتے ہیں جیسے کہ اوپیم ہے، میتھاڈون ہے، یہ جو ڈرگز ہیں یہ نارکوٹکس کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ایسے بھی سبسٹنسز ہیں جن کو اپرز کہا جاتا ہے، تو اگر وہ کیٹیگری بھی آپ ہمیں بتا دیں. جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس کو ہم اسٹیمولنٹس کہتے ہیں. اسٹیمولنٹس ان نشوں کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں ہائپر ایکٹیو بناتے ہیں. ان کو ہم اپرز کا نام بھی دیتے ہیں. یہ وہ ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں وقتی طور پر جو ہے وہ ہمارے اندر جو انرجیز ہیں ان کو بہت زیادہ کر دیتی ہیں. ہماری اس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا جو ریسپائریٹری ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں لیتے ہیں یا جب اس کا وڈرال کا اس کا ٹائم ہو جاتا ہے باڈی سے، تو پھر ہمیں اینکشیس ہوتی ہے، سلیپلیسنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم اینکشیس ہو جاتے ہیں، ریسٹلیس ہو جاتے ہیں، ہماری جو بھوک ہے وہ مٹ جاتی ہے. اسٹیمولنٹس کے اندر عموماً جو ڈرگز آتے ہیں اس میں ویسے تو نکوٹین اور کیفین یہ بھی اسٹیمولنٹس ہیں، لیکن زیادہ تر جو ابیوز ڈرگز ہیں اس میں کوکین، کریک، میتھفیٹامین جس کو کرسٹل میتھ یا آئس کا نام بھی دیا جاتا ہے، یہ شامل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک پرسکرپشن ڈرگ بھی ہے جسے کہ ریٹالین کہتے ہیں، جو کہ عام طور پر اسٹوڈنٹس جنہوں نے راتوں کو دیر تک بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. طلال، کیا یہ جو سیڈیٹیوز ہوتے ہیں یہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں فار ایڈکشن؟ جو تیسری کیٹیگری ہے اس کے اندر سیڈیٹیوز آتے ہیں. سیڈیٹیوز ان ڈرگز کو کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو جا کے ڈپریس کرتے ہیں. یہ جو ڈرگز ہوتے ہیں ان کو جب ہم لیتے ہیں تو ایک یوفورک فیلنگ آتی ہے، ہائی کی فیلنگ آتی ہے. اور جب اگر اس کو ہم زیادہ مقدار کے اندر لیں تو پھر ہماری جو سپیچ ہے وہ سلر ہونا شروع ہو جاتے ہے، ہماری سپیچ جو ہے وہ سلر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ان کو اگر ہم زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو پھر ہماری سپیچ سلر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم ڈپریس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لو فیل کرنا شروع کرتے ہیں، ہم سیڈیٹڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیڈیٹیوز کے اندر جو ڈرگز آتے ہیں اس میں سر فہرست تو الکوہل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بینزوڈائزپینز ہیں جیسے کہ ویلیم ہوتی ہے یا ایٹیون ہوتی ہے، زینکس ہوتی ہے، ریسٹورل ہوتی ہے، یہ جو دوائیاں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سیڈیٹیوز کے اندر آتی ہیں. اور یہ عموماً جو ہے وہ ڈاؤنرز کہلاتی ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں سلیپ میں مدد جو ہے وہ دے سکتی ہیں. یہ ہم ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں کہ جب پارٹیز پہ جاتے ہیں تو مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ذرا کیٹیگری پلیز بتا دیجیے. چوتھی کلاسیفیکیشن ہے، کیٹیگری ہے ڈرگز کی، دیٹ از نون ایز ہیلوسینوجنز. جو ہیلوسینوجنز ہیں یہ وہ ڈرگز ہوتے ہیں جو ہمارے جو 5 سینسز ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور ٹچ کر پانا، یہ اس کے اوپر جا کے ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں اور پیرانویا کریٹ کرتے ہیں. یہ جو ڈرگز ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی ڈرگز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عموماً جو بچے ہیں وہ ایک ٹرانس کی کیفیت لینے کے لیے جو ہے وہ ان ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو ڈرگز ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی جا کے جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں
ان کا جو نمبر ہے اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں, اس کی پروڈکشن بہت بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں دکھائی یا سنائی دیتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو جو ہے وہ نہیں دکھائی یا سنائی دے سکتی. پلس یہ ڈرگز جو ہیں یہ پیرانویا بھی کریٹ کرتے ہیں, انسان کو شکی مزاج بھی بنا دیتے ہیں. ان ڈرگز کے اندر جو بہت ہی کامن ڈرگز ہیں وہ کینابس ہے, یعنی چرس کا استعمال ہے, اس کے علاوہ LSD ہے, میجک مشروم ہے جو کہ پاکستان میں عموماً کم ہی نظر آتا ہے, لیکن ایٹ ٹائمز اب سننے کو ملتا ہے کہ یہ میجک مشرومز بھی یوز کرتے تھے. تو یہ جو ڈرگز ہیں یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر عموماً ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے جو کہ جیسے کہ پیٹرول کو سنف کرنا یا سمت بانڈ کو سنف کرنا, یہ بھی عموماً جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آسماء, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, تو اگر آپ ایک لاسٹ میسیج کوئی ایسا اسٹرانگ دینا چاہیں, اسپیشلی آپ میڈیا میں ہیں, بہت سالوں سے ماشاءاللہ سینئر ہیں, اپنے سب میڈیا کے آپ سمجھیں کہ جتنے چینلز ہیں, جتنے آپ کے ساتھ صحافی ہیں اور جتنے میڈیا میں لوگ ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں, وہ اس وقت ایڈکشنز کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ, میرا بالکل ایک مختصر سا میسیج ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے اگر ہم نے ان کو اندھیروں کے حوالے کر دیا تو ہمارے آج جو حال ہے ہمارا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مستقبل کی صحیح پریڈکشن نہیں کر سکتا, اور نہ ہی ہمارا مستقبل اگر اس طرح ہوا تو ہم صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے, جو ہمارا قومی کردار ہے, اپنی نسل کو اس طرح کے نشوں سے بچانے کے لیے وہ میرا خیال ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے, اور مل کے کیمپین چلانی چاہیے. اور جس میں میں ایک جو بات کرنے لگی تھی, وسیم اکرم کا ایک آیا کرتا تھا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا, وہ ایک ہماری زندگی سے ہیلدی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں, اور میڈیا کو وہ بھی دکھانی چاہیے کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اور ساتھ میں یہ میسیجز جو ہمارے آئیکنز ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہمارے اچھے لوگ ہیں, رول ماڈلز ہیں, ان کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ناگی صاحب, آپ یہ بتائیے گا ایک ایسا اسٹرانگ میسیج جو کہ آپ آج کی نسل کو دینا چاہیں گے ڈائریکٹلی, یعنی کہ ہم نے ان کے اوپر جو ان کے مینٹورز ہیں ان کی تو بہت سی بات کر لی ہے, لیکن ان کو بھی جگانے کی ضرورت ہے, ان کو جگانے کے لیے ایک میسیج, اور ڈائریکٹلی اگر آج کی نوجوان نسل کو ایک کوئی میسیج دیں. ڈاکٹر صاحبہ, اساتذہ, طالب علم اور والدین, یہ ایک مثلث کے 3 کونے ہیں, ان تینوں کا آپس میں ربط جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. دوسری اہم بات ہے کہ ہمارے سلیبس میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز شامل کرنے کی بہت ضرورت ہے, تاکہ سلیبس میں بچے چھوٹی عمر سے پڑھنا شروع کریں کہ ڈرگز کیا ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے. ہمارے نصاب میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر یہ ہے کہ میڈیا میں ان چیزوں کو بار بار لے کے آیا جائے گا اور سوشل میڈیا میں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, تو شاید پھر ہمارے والدین, ہماری نوجوان نسل اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کریکولم پریپیئر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا. ترجیحات بنانی پڑیں. میرا لاسٹ پیغام مدرس کے لیے ہے کہ اپنی بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی رکھیں. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے ماجبین اس وقت, کیونکہ بات ہو رہی تھی سبسٹنس ایڈکشن کی بھی, جیسے کہ طلال نے ہمیں بہت ساری کیٹیگریز جو ہیں وہ بتائیں. اچھا, وہ جو شخص تو نشہ کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کر رہا ہوں اور میری زندگی جو ہے وہ ایک اچھی گزر رہی ہے جیسے بھی, لیکن جو اس کے گھر والے سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں گھر والوں کو, ایک تو اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اپنے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے, کیونکہ وہ سارا وقت اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ زیادہ بہت ڈپریس ہو رہے ہیں. تو اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھیں, ایسے سپورٹ گروپس ڈھونڈیں جہاں پہ وہ جا کے بات کر سکیں اور اگلے لوگ ان کو بتا سکیں, اور پھر جیسے ان کے لیے کہ بہت اس پیشنٹ کے ساتھ ان کو بہت صبر کے ساتھ کرنا ہوگا, لیکن یہی سوچیں کہ میرا پیارا ہے اور مجھے اس کو اس سے نکالنا ہے. اپنی ہوپس ہائی رکھیں اور یہ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں, اور خود بھی ہیلدی رہیں اور اس کے لیے بھی اچھی ہوپ رکھیں, اور انشاءاللہ وہ کوشش کرتے رہیں اور نکل آئے گا ایک دن. ناگی صاحب, ایک اور سوال کا جواب آپ دے دیجیے گا کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ایک پکچر ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اگر ہم بہت سے ایڈکشن ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ گلوبل پکچر دیکھ کر بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس بے راہ روی کی طرف جو ہے بڑی شدت سے جا رہی ہے, اور ظاہر ہے پھر ہمارے اوپر بھی وہ اثرات آ رہے ہیں. تو یہ آپ گلوبل سینیریو کو جو ہمارے لوکل سینیریو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ دیکھیں, جو بھی بیرونی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات لازمی بات ہے کہ ہمارے یہاں تک پہنچتے ہیں. بالکل. اور اس وقت یہ ایک رپورٹ ابھی WHO کی آئی ہے جس کے مطابق 50 لاکھ سالانہ افراد جو ہیں ڈرگس لینے سے مر جاتے ہیں. 50 لاکھ. اور سیکنڈلی ہمارے یہاں کیونکہ رہنمائی کے کوئی مراکز نہیں ہیں, کوئی کونسلنگ نہیں ہوتی ہے, اس لیے لوگ اس طرف جا رہے ہیں.
اور اس کا لنک یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں میں کونسلنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے، علماء کرام کو جمعے کے خطبوں میں بار بار اس پر بات کرنی چاہیے، تب اس مسئلے کا حل نکلے گا، ورنہ جو باہر کے اثرات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں، اور یہ کہا جانا کہ جی ڈرگس لینے سے انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے یا اس کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ایک نظریہ ہے۔ اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور جہادی صورت میں کام کرنا چاہیے، پھر اس کے کوئی پازیٹیو صورتحال نکلے گی۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کے خطرے کو نہ بھانپا اور نہ اس کے بارے میں ابھی سے کوئی پلاننگ کی تو یہ بہت بڑا بم ہے جو پھٹنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت اہم جو ہے ٹاپک پہ بات کی ہے کہ ہمارے خاندان جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ہم میڈیا سے جس طرح کنیکٹڈ ہیں اور میڈیا کے اثرات ہم کس طرح لے رہے ہیں، اور اسی میڈیا کے ذریعے ہم کیسے یہ چیز جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بڑا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا جو سمندر کی سیر کے لیے نکلا، اور جب وہاں سمندر کی سیر کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت تیز وہاں پہ لہر آئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی جو سٹار فشز تھیں وہ باہر پڑی ہوئی تھیں، تڑپ رہی تھیں پانی میں جانے کے لیے لیکن جا نہیں سکتی تھیں۔ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک ایک فش کو اٹھاتا تھا، بھاگ کے جاتا تھا، پانی میں ڈالتا تھا، پھر واپس آتا تھا، بھاگ کے جاتا تھا، پانی میں ڈالتا تھا، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں وہ مچھلیاں پڑی ہوئی تھیں، تڑپ رہی تھیں۔ ایک شخص نے اس کو دیکھ کے کہا، تم کیا کرو گے؟ لک ایٹ دا ہول سین، اتنی مچھلیاں ہیں کہ تم کس کس کو بچاؤ گے؟ اس نے 2 سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر اس مچھلی کے پاس گیا، ایک کو اٹھایا اور اس کو ڈال کے کہا ایٹ لیسٹ میں نے اس کو بچا لیا۔ تو اس وقت جو ہمارے معاشرے میں اس قسم کے ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اوور ویلم نہ ہو جائیں، ہم اتنے پریشان نہ ہو جائیں کہ بالکل ہینڈز اپ کر دیں۔ اگر ہم نے ایک زندگی کے ساتھ بھی کام کر لیا، اس ایک انسان کو بھی بچا لیا، تو سوچیں کہ ہم نے پوری انسانیت کا بھلا کر دیا۔ اور آج کے اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔